رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آغاز گفتگو سے قبل آئیے ہم اور آپ تمامی مل کر آقا انعامدار، مکی مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ ویکلی اجتماع میں حقوق اللہ کے متعلق اور اس سے پہلے والے ویکلی اجتماع میں حقوق العباد میں سے ایک حق کے متعلق کچھ ضروری باتیں ہم نے سنی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک بندہ مومن پر حقوق اللہ بھی نافذ کیے ہیں اور حقوق العباد بھی نافذ کیے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں بھی ہم پر فرض ہے، اور اسی طرح ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ کیا رب تبارک و تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں، ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے، رب تبارک و تعالیٰ نے وہ حقوق بھی ہم پر نافذ کیے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے بھی ایک اہم فرض اور ایک بنیادی فرض جو ایک انسان پر عائد ہوتا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان پر فرض قرار دیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا، اور یہ ایک ایسا بنیادی اور اہم فرض ہے کہ جس کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کی تخلیق اسی لیے کی ہے لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ لیکن اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں جو عبادت رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک قول کے مطابق اس عبادت سے مراد معرفت ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ کا معنی یہ بنے گا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان و جنات کی تخلیق اسی لیے کی تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں، تاکہ وہ مجھے پہچانیں، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ تو آپ دیکھیں گویا کہ تخلیق انسان کا مقصد ہی بیان فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اور اسی مضمون کے متعلق ایک حدیث قدسی بھی ملتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، اللہ رب العزت فرما رہا ہے تو پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لاعرف، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔
یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ میں نے مخلوق کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے، یعنی میری معرفت حاصل کرے۔ یعنی معرفت الہی یہ ایک انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد قرار دیا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو تخلیق فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو پیدا فرمایا ہے، اس کا ایک بنیادی اور اہم مقصد رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد سے بھی اہم فرض یہ اس لیے قرار دیا گیا کہ آپ دیکھیں ایک بندے مومن پر پہلے اعتقادات کا، عقائد کا علم جاننا ضروری اور فرض قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اعمال کا درجہ عقائد کے بعد رکھا گیا ہے۔ بندہ لاکھ عبادت کر لے لیکن اگر اس کے عقائد ہی درست نہیں ہے تو پھر اس کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی عبادات اور نماز، روزے، زکوٰۃ، یعنی یہ جو بھی عبادتیں ہیں، یہ جو بھی معاملات ہیں ایک بندوں کی دوسرے بندوں کے ساتھ، یا حقوق اللہ، اس کا قبول کا جو مقصد ہے، اور یہ قبول اسی وقت ہوتے ہیں جب ایک بندے مومن کے اعتقادات درست ہو، جب ایک بندے مومن کے عقائد درست ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا تعلق یہ عقائد سے ہے، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا۔ اب امام فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ اس کے متعلق بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا یہ بندے مومن پر واجب ہے۔ تو کس طرح کی معرفت؟ اللہ رب العزت کی پہچان تو کس طرح کی پہچان؟ آپ المعتقد المنتقد میں فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے معرفت حقیقیہ، ایک ہے معرفت بیانیہ، ایک ہے معرفت کشفیہ، اور ایک ہے معرفت برہانیہ۔ آپ فرماتے جو پہلی 2 قسمیں ہیں اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ معرفت حقیقیہ یعنی اللہ رب العزت کو اس طرح جاننا جیسا کہ وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے، آپ فرماتے یہ ہم پر ضروری نہیں ہے، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ دوسری قسم ہے معرفت بیانیہ، رب تبارک و تعالیٰ کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر جاننا اور اس کی معرفت حاصل کرنا، آپ فرماتے ہم اس کے بھی مکلف نہیں ہیں، بلکہ یہ اس دنیا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو حاصل کی، معرفت بیانیہ، آنکھوں سے دیکھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، اور آخرت میں ہر بندے مومن کو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی فضل سے۔ آپ فرماتے تیسری قسم ہے معرفت کشفیہ، اور آپ فرماتے ہیں وہی منحۃ الہیۃ، یہ معرفت کشفیہ اس کے بھی ہم مکلف تو نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جس پر اپنا فضل خاص فرما دیتا ہے اسے کشف کی دولت عطا فرماتا ہے، اور وہ معرفت کشفیہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان اسی کے متعلق فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کا 100 مرتبہ دیدار کیا، تو یہ معرفت کشفیہ ان کو حاصل تھی، اور اس کے ہم مکلف تو نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اپنا خاص بنا لے اور اسے معرفت کشفیہ عطا کر دے۔ ہاں، چوتھی قسم کے ہم مکلف ہیں، وہ ہے معرفت برہانیہ۔ معرفت برہانیہ یعنی دلائل کے ذریعے، دلیل قطعی کے ذریعے، دلائل و براہین کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا کہ رب تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، رب تبارک و تعالیٰ اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، یہ دلیل کے ذریعے معرفت حاصل کرنا آپ فرماتے یہ ہم پر واجب ہے۔ اب دلیل کے ذریعے جو معرفت حاصل کرنا ہے تو یہ معرفت بندے کو ملتی کیسے ہے؟ تو آپ دیکھیں حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ آپ کیا ہی بہترین بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کی معرفت نہ عقل کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، نہ محض علم کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ جس پر اپنا فضل فرما دے رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے اگر عقل کے ذریعے معرفت حاصل کرنا ممکن ہوتا تو پھر بہتوں ایسے ہیں جنہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے لیکن وہ گمراہ ہو گئے۔ ایک انسان نے اپنی عقل کو لگانا شروع کیا
رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے، اور یہ سوچنا شروع کیا کہ رب وہ ہو سکتا ہے، ہمارا خالق وہ ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، تو پھر اس نے دیکھا کہ سورج کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جب وہ صبح صبح طلوع ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا میں ایسی روشنی پھیلا دیتا ہے، ایسی روشنی پھیلا دیتا ہے کہ جب وہ غروب ہوتا ہے، جب شام ہوتی ہے، جب رات ہوتی ہے، جب اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر بندہ چاہے تو ہزاروں اور لاکھوں لائٹیں جلا لے، لیکن اس قسم کی روشنی وہ نہیں بنا سکتا ہے جس طرح ایک سورج روشنی ڈالتا ہے۔ یعنی سورج کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں روشنی دیتا ہے۔ جب بندے نے اپنی عقل لگائی تو پھر سورج کی پرستش کرنا شروع کر دی، سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ ایک بندے نے جب اپنی عقل لگائی، اس نے دیکھا یہ درخت یہ ہمیں اناج دیتا ہے، یہ درخت جو ہمیں خوراک دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہی معبود ہو سکتا ہے کہ یہی خالق ہو۔ اس نے درخت کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت یہ صرف عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، گائے کی پرستش کرتا تھا، گائے کی پوجا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ گائے کو باغ میں لے کر جاتا ہے، گائے باغ کے اندر چر رہی ہے، بادل چھا جاتے ہیں آسمانوں پر، بارش ہونے لگتی ہے اور اچانک سے بجلی کڑکتی ہے، اور بجلی کی کڑک سے، بجلی کی آواز سے وہ گائے چونک جاتی ہے ڈر کے مارے اور بھاگنے لگتی ہے۔ جب وہ گائے کی پرستش کرنے والا بنی اسرائیل کا شخص گائے کو دیکھتا ہے کہ یہ گائے جس کی میں پرستش کر رہا ہوں وہ ایک بجلی کی کڑک سے ڈر جا رہی ہے، وہ ایک بجلی کی آواز سے ڈر کر بھاگ رہی ہے، وہ میرا کیسے معبود ہو سکتا ہے، یہ میری کیسے معبود ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل فرما دیا تھا۔ اب اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پھر اس نے کیا کہا، اللہ اکبر۔ چونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل خاص فرما دیا تھا، تو اب اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ بادل میرا رب ہے، بلکہ اس نے کہا کہ اے بادلوں کے رب، اے بادل کی تخلیق کرنے والے، اے بادلوں کو بنانے والے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس نے رب تبارک و تعالیٰ کو اس طرح پکارا کہ اے بادلوں کے رب، اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کا چونکہ اس پر فضل خاص ہو چکا تھا اور اس نے اب اپنے رب کو پکارا تھا، اے بادلوں کے رب کہہ کر پکارا تھا، اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی پر یہ وحی بھیجی کہ فلاں باغ کے اندر فلاں بندہ ہے، جاؤ اسے دامن اسلام سے وابستہ کرو، اسے دین حق کی دعوت دو اور پھر اسے دین کی ضروری معلومات فراہم کرو۔ یعنی وہ مسلمان بن جاتا ہے، وہ دین سے اب وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو صرف عقل کے ذریعے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح صرف علم کے ذریعے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی۔ اگر صرف علم کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونی تھی تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کیا تم نے نہ دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، باوجود کہ اس کے پاس علم تھا، علم ہونے کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا۔ یعنی صرف علم کے ذریعے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر صرف علم کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونی تھی تو درجنوں علم والے ایسے گزرے ہیں کہ جن کے پاس بہت علم تھا، لیکن چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل خاص نہیں تھا اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو نہ عقل کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، نہ محض علم کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت اللہ رب العزت کے فضل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جس پر اپنا فضل خاص فرما دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے معرفت الہی کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہمیں مکلف کیا گیا ہے حقیق اللہ رب العزت کی معرفت
جو حاصل کرنا ہے وہ برہانی یعنی کہ دلیل کے ذریعے۔ تو آپ دیکھیں قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بے شمار دلائل دیے ہوئے ہیں، اور علماء نے اس کی قسمیں بھی کی ہیں۔ ان قسموں میں سے ایک قسم ہے دلائل انفس، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ یہ دلائل انفس کے ذریعے یعنی کہ انسان اپنے آپ میں غور و فکر کرے، انسان اپنے چلنے پھرنے میں غور و فکر کرے، انسان اپنے اٹھنے بیٹھنے میں غور و فکر کرے، انسان اپنی پیدائش میں غور و فکر کرے، اپنے بچپن کو دیکھے، اپنی جوانی کو دیکھے، اپنے بڑھاپے کو دیکھے، اپنی زندگی کو دیکھے، پھر موت پر غور کرے، تب رب تبارک و تعالیٰ کی اسے معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اسی کے متعلق فرماتا ہے، دلائل انفس ہی کی ایک دلیل ہے قرآن مقدس کی آیت۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو ملحد ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت تعجبانہ سوالوں سے کر رہا ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ رب العزت کو کیسے انکار اللہ رب العزت کا کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم بے جان تھے، تم ایک پانی کا قطرہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی دی ہے۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم ذرا اپنی حقیقت پر تو غور کرے، اپنی زندگی اور اپنی موت پر تو غور کرے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ رب العزت کا کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم تو موت، امواتا، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی دی ہے۔ اور اللہ اکبر، کیسی زندگی دی ہے؟ اگر بندے مومن اپنی زندگی میں، بندے مومن اپنی زیست میں، اپنی حیات میں غور کرے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ بے شک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمارا رب ہے، بے شک رب تبارک و تعالی واجب الوجود ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہماری تخلیق فرمائی، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے رب جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہے تمہاری شکل و صورت بناتا ہے۔ یہ شکل و صورت انسان اگر اپنے وجود میں غور کرے کہ یہ جو طاقت میرے پاس ہے، یہ علم جو میرے پاس ہے، یہ مال و دولت کے خزانے جو میرے پاس ہے، اور یہ شکل و صورت، جس شکل و صورت کو سنوارنے کے لیے ہم آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، یہ شکل و صورت بنائی کس نے ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جس نے ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہے تمہاری شکل و صورت بنائی۔ اللہ اکبر، اور کیسا بنایا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یقیناً ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت پر بنایا۔ اللہ اکبر، کیسا بنایا کہ جب بندے مومن آئینے کے سامنے کھڑے رہے، جب اپنے آپ کو دیکھے، اپنے وجود کو دیکھے، اور جب اپنے آپ کو سب سے اچھا گمان کرے، تو پھر اپنے آپ کی شکل و صورت دیکھ کر جب اپنے آپ پر فخر کرے تو پھر وہ غور کرے کہ یہ شکل و صورت دی کس نے ہے، یہ اتنی بہترین شکل و صورت پر ہمیں بنایا کس نے ہے، تو پھر وہ بھی سورہ مومنون کی وہ آیت پڑھے گا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہی ہے برکت والا اللہ جس نے بہترین تخلیق فرمائی ہے، جو بہترین شکل و صورت پر پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، انسان کو کہا گیا کہ وہ دلائل انفس کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی زیست، اپنی حیات، اپنی موت، اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اس پر غور کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کیسے فرمائی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمان، کیا تم آنکھوں کی نمکینی کے بارے میں جانتے ہو؟ کیا تم کانوں کی کرواہٹ کے بارے میں جانتے ہو؟ کیا تم ناکوں کی گرمی کے بارے میں جانتے ہو؟ کیا تم ہونٹوں کی مٹھاس کے بارے میں جانتے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان نے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث مبارکہ روایت کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو تمہاری تخلیق کی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر، اللہ رب العزت نے نمکینی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے آنکھوں کے اندر نمکینی اس لیے رکھی ہے کہ یہ آنکھوں کی جو تخلیق کی گئی ہے، یہ آنکھوں کے اندر چربی اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اگر آنکھوں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نمکینی نہ رکھتا تو پھر یہ چربی یہ سوکھ جاتی، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر نمکینی رکھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کانوں کے اندر کرواہٹ رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے کانوں کے اندر کرواہٹ کیوں رکھی؟ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کانوں کے اندر کرواہٹ اس لیے رکھی ہے تاکہ اس کانوں کے اندر کوئی موذی کیڑے کانوں کے اندر داخل نہ ہو جائے اور کانوں کے اندر داخل ہو کر دماغ کو تکلیف نہ دے دے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے کانوں کے اندر کرواہٹ رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، رب تبارک و تعالیٰ نے کیسی ہماری تخلیق فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نتنوں کے اندر گرمی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے نتنوں کے اندر گرمی اس لیے رکھی ہے تاکہ ایک بندہ، تاکہ ایک انسان ناک کے ذریعے خوشبو لے، ایک اور اس کا دماغ معطر ہو جائے، اس کا دماغ خوشبودار ہو جائے، ورنہ اس کا دماغ بدبودار ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے ہونٹوں پر رب تبارک و تعالیٰ نے ہونٹوں پر مٹھاس اس لیے رکھی ہے تاکہ ایک انسان جب کھانا کھائے تو پھر اس کے ٹیسٹ کو فیل کرے، ایک انسان جب کھانا کھائے تو اس کا مزہ محسوس کرے، اور جب ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرے تو شیریں کلامی کے ساتھ کرے، میٹھی بات کرے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر، اللہ رب العزت نے نمکینی رکھی، کانوں کے اندر کرواہٹ رکھی، آنکھوں کے اندر نمکینی اس لیے رکھی کہ انسان کی آنکھ کی تخلیق چربی سے کی گئی ہے تاکہ چربی نمکینی نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ نہ جائے۔ کانوں کے اندر کرواہٹ اس لیے رکھی تاکہ موذی کیڑے کانوں کے اندر داخل ہو کر دماغ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ رب العزت نے ناکوں کے نتنوں میں گرمی اس لیے رکھی تاکہ انسان اس سے خوشبو لے، اس سے خوشبو سونگے۔ اللہ رب العزت نے ہونٹوں پر مٹھاس اس لیے رکھی تاکہ ایک انسان جب کھانا کھائے تو اس کا ذائقہ محسوس کرے، تاکہ ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرے تو اچھے انداز میں بات کرے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی ہے، اور ایک بندہ مومن کو کہا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن دلائل انفس کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، یعنی ایک انسان اپنے آپ میں غور کرے کہ میری تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ جب وہ اپنے آپ میں غور کرے گا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اگر رب تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرمائے گا تو اسے حاصل ہو جائے گی۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، معرفت الہی حاصل کرنا ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں معرفت الہی کے نور سے بہراور فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔